قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود. قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وقواتنا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم بارك لنا في أوقاتنا آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم، کیونکہ وہ کریم ہے، بہت فضل کرنے والا، اپنے بندوں پر دن رات اپنی نعمتوں سے نوازنے والا. وہ کریم، وہ رحیم، وہ رحمان، وہ منان، اس کے تمام اچھے اچھے اور پیارے پیارے نام. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پھر موقع دیا کہ ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ سے اپنے علم کو، اپنی ہدایت کو، اپنے تقوی کو اور تزکیہ کو بڑھا سکیں. ہم اس نعمت خداوندی پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دل کی گہرائی سے شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ. اور انشاءاللہ جیسے کہ آپ لوگوں کو شیئر کیے گئے نا سب گروپس میں، تو کیا ہم کرنے والے ہیں گناہوں کے برے اثرات، بیڈ ایفیکٹس آف سینس. انشاءاللہ آج سے باقاعدہ ہم اس سیریز کا آغاز کرنے والے ہیں، اور نام ہی سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تزکیہ کرنے کی اور اپنا محاسبہ کرنے کی اور عمل کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. ساجی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. ساجی آپ کے لیے مائک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. نیکی کا ہر موقع ہمیں سر آنکھوں پہ لبیک اللہم لبیک. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پوری توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر نیکی کے موقع کو اپنی جھولی میں بھریں اور ہر نیکی کو اس سوچ کے ساتھ کریں کہ شاید یہی نیکی مجھے جنت میں لے جائے گی. ہم اللہ تعالیٰ کا دل کی گہرائی سے شکر ادا کرتے ہیں. آئیے گناہوں کے برے اثرات کو دیکھتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنا کر اس نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ تمہارا جو دل چاہے کرو، بلکہ وہ رب بھی ہے، اور جو رب ہے وہ ہادی بھی ہے. آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ تمہارے پاس میری کتابیں آئیں گی اور پھر تم میں سے جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو پھر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. جو مفہوم کے تحت آپ کو بات بتائی میں نے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو
جنت میں لے جانے کے لیے پیدا کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ اپنے نفس اور اپنے ارد گرد کی چیزوں کو بنیاد بنا کر اور اسی طرح سے شیطان کے ہاتھوں میں تر نوالا بن جاتے ہیں اور وہ کام کچھ کر بیٹھتے ہیں جو کہ ان کو جنت سے دور اور جہنم کے قریب لے جاتا ہے۔ اور گناہ لفظ سنتے ہی ایک دم دل میں دماغ میں ایک عجیب سی بیزاری سی پیدا ہوتی ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی گناہ گار کہے، کوئی کہہ دے کہ یہ تم گناہ کر رہے ہو، ہم نہیں چاہتے، او گناہ گار، ہمیں یہ لفظ پسند نہیں۔ لیکن اس کے باوجود گناہ بڑے پیارے لگتے ہیں، یعنی نہ تو ہم گناہ کی کوئی نسبت پسند کرتے ہیں، نہ ہم گناہوں والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن اس ساری کوشش کے باوجود، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوششوں کے باوجود گناہ کیوں پیارا لگتا ہے؟ میں اپنی بات کو اگر سم اپ کروں جو ابھی تک کی ہے، ہمیں گناہ اچھا لگتا ہے لیکن گناہ سے نسبت جوڑنا اور گناہ سے متعلقات اچھے نہیں لگتے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انسان اپنی اصل کے اعتبار سے، فطرت کے اعتبار سے نیک رہنا چاہتا ہے۔ ہم اپنی بہت ساری کلاسز میں الحمدللہ اس موضوع کو سمجھ چکے ہیں، جو ریگولر لسنرز ہیں ان کو تو بالکل بھی یہ بات اب نہیں لگے گی، لیکن میں بھی کچھ لوگوں کو شاید ابھی ضرورت ہو مزید گائیڈ لائن کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو اس کو ایک بڑی فطرت سلیمہ پہ پیدا کیا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ فطرت کیا ہے؟ آج کے اس ٹاپک کے ناطے سے فطرت بندے کو صاف ستھرا رکھنا چاہتی ہے، پاک زندگی بسر کرنا چاہتا ہے انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے۔ فطرت کے اعتبار سے انسان بالکل ویسے ہی جیسے ذرا سی مٹی پڑ جائے تو اس کو صاف کرنا چاہتا ہے انسان۔ فطرتاً بندہ نہ تو اللہ کو ناراض کرنا چاہتا ہے، نہ وہ سنر ہے بائی برتھ کہ جس کو بعض عقائد کے مطابق معروف کیا گیا۔ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے پہ مجبور ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ میں اللہ نے یہ بات سورہ بقرہ میں ہمیں بتا دی کہ جتنا ایمان بڑھتا جائے گا اتنا اللہ تعالیٰ سے محبت کا احساس بڑھتا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت کا احساس دل میں آ گیا تو اس کے بعد پھر اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام بندہ کرنا نہیں چاہتا اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب اللہ سے محبت ہوئی تو اللہ سے راضی رہنے یا اللہ کو راضی رکھنے والے کام جب کرنے ہوتے ہیں انسان نے، تو گناہ کیا ہے؟ اللہ کو ناراض کرنے والا کام۔ گناہوں کی بہت سی تعریفیں کی گئیں، مختلف طریقے سے گناہوں کو ایکسپلین کیا گیا، لیکن انسان اگر اس کو اس طریقے سے سمجھ لے کہ میں اپنے آپ کو جنت کے قریب اور جہنم سے دور رکھنے والے کام کرنے کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں، ایسے تمام کاموں کو آپ نیکیوں کے کام کہہ سکتے ہیں۔ یہی وہ کام ہیں کہ جن کاموں کو کرنے کے لیے اللہ نے ہدایت کے لیے کتابیں بھیجی، انبیاء کرام کو بھیجا، ہر دور کے نبیوں نے آ کر بہترین طریقے سے وہ باتیں بتائیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتی۔ الحمدللہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے انسان، بلکہ قیامت تک پیدا ہونے والے انسان کو آپ الگ سے ون بائی ون فردن بھی پوچھیں گے تو وہ گناہ کو پسند نہیں کرتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک انسان گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو پھر کیا چیز ہے جو اس کو واپس اس گناہ کے اندر ڈال دیتی ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ نفسانیت، نفس کی خواہش۔ ایک انسان اپنے آپ کو کیسے اس کے قریب لے جائے، اور پھر اس کے بعد جب انسان جاتا ہے تو پھسلنے والا ایک رستہ بن جاتا ہے، یہ کہ جدھر شروع میں تو پاؤں پھسلا لیکن اس کے بعد پھر اختیار ختم ہو جاتا ہے، اوپر سے گرنے والا شخص ایک سٹیپ نیچے گرتا ہی جاتا ہے، اور اسی طرح سے سو آن۔ تو گناہ کیا ہے کہ پہلا گناہ بندہ بہت مشکل سے کرتا ہے، اپنی طبیعت کے خلاف کرتا ہے اور وہاں سے پلٹ کر پھر آنا چاہتا ہے، لیکن دن بدن پھر یہ آنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو سمجھ نہیں پاتا۔
اس کے اوپر الحمدللہ بہت ساری سیریز ہیں ہمارے پاس، لیکن اس وقت جو بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور معروف کتاب ہے ہمارے پاس، جس کو بنیاد بنا کر گناہوں کے برے اثرات کیا ہوتے ہیں ہم اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ الذنوب و اثرہ السیئ، گناہ اور اس کے برے اثرات۔ یہ کتاب عبد الرحمن الجوزی کی ہے، معروف نام ان کا امام جوزی ہے، لیکن علامہ الامام الحافظ عبد الرحمن الجوزی ہیں۔ یہ کتاب انہوں نے عربک میں لکھی تھی اور الحمدللہ اب ہمارے پاس یہ اردو میں بھی موجود ہے۔ چھوٹی سی کتاب ہے، بہت موٹی نہیں ہے، 142 پیجز ہیں آلموسٹ اس کے، لیکن یہ کتاب آپ کو مجھے اتنی زیادہ اویئرنیس دے دیتی ہے اس بات کی کہ گناہ تو میں کر لوں، کوئی بات نہیں، مزہ تھوڑی دیر کا ہے، لیکن جو اس کا اثر ہے نا وہ باقی رہنا ہے۔ اس کو میں نے جس طرح سمجھا وہ کیا تھا کہ ایک ایسی کتاب تھی، کوئی ایک ایسی کوٹیشن پڑھی کہ جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جتنا زیادہ آپ چینی سے ایوائڈ کریں گے آپ کا اپنے اوپر کنٹرول زیادہ رہے گا۔ تو انہوں نے ایک فگر دیا ہوا تھا کہ 1 چمچ چینی یعنی 1 ٹی اسپون چینی جو آپ کھاتے ہیں وہ آپ کے ٹیسٹ برڈز میں شاید 2 منٹس رہتا ہوگا، شاید ٹیسٹ گلے میں گیا، نیچے میدے میں 6 گھنٹے، لیکن آپ کی ویسٹ یعنی آپ کی کمر کے گرد وہ فار ایور رہے گا اگر آپ نے اس کو ہضم کرنے کے بعد کچھ اور نہ کر لیا۔ تو جس طرح چینی کا اثر رہتا ہے نا اور بندہ دن بدن پھر موٹا ہی ہوتا جاتا ہے، اسی طرح سے گناہ کا اثر باقی رہتا ہے۔ گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے لیکن گناہ کا اثر باقی رہتا ہے۔ الحمدللہ ہم یہ کتاب شروع کر بھی چکے ہیں اور انشاءاللہ یہ سیریز پوری ہونے دیجئے تو پھر ہم آپ کو شروع سے اس کی مختلف چیزیں بھی بتائیں گے۔ وہ دوبارہ وہ آپ یوٹیوب پہ جو لوگ سنیں گے ہم آپ کے لیے پرانے لیکچر شروع سے دوبارہ لائیو کر دیں گے، لیکن فی الحال آج ہم اس کا ایک ٹاپک جو کنٹینیو ہوگا، اللہ تعالیٰ سے تعلق بیداری کا ذریعہ۔ اگر آپ کے پاس یہ بک ہے تو آپ کھول سکتے ہیں، نہیں ہے تو صرف سننے میں اور نوٹس لینے میں آپ زیادہ سیکھیں گے۔ اس کے پیج 106 پہ نیا ٹاپک شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق بیداری کا ذریعہ۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس سے شروع کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ہر ٹاپک، ہر لفظ آپ کے میرے لیے ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے یہ میرے ہی لیے اور اس سے مجھے ہی فائدہ اٹھانا ہے۔ تو آئیے ہم اس ٹاپک کو کرتے ہیں۔ طریقہ کار یہی ہوگا کہ میں اس کو پڑھ کر تھوڑا تھوڑا آپ کو ایکسپلین کرتی رہوں گی، اور جتنا زیادہ آپ کا میرا اس کے اوپر شرح صدر بڑھتا جائے گا ہم اتنا فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے تعلق کی بیداری کے بارے میں ابن جوزی کہتے ہیں کہ میں نے راہ ہدایت پر چلنے والوں اور خواب غفلت سے بیدار لوگوں کی ہدایت اور بیداری کے اسباب پر جب غور کیا تو پتہ چلا کہ اس کا بڑا سبب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خود کو جوڑنا اور ہر کام میں یاد الہی اختیار کرنا ہے۔ کبھی یہ بیداری تھوڑا سا غور و فکر کے ساتھ خود کو جوڑنا، تھوڑا سا غور و فکر کرنے اور عقل سے کام لینے سے حاصل ہوتی ہے۔ جب انسان عقل سے کام لے کر اپنے نفس پر غور کرتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی سانے کا ہوتا ہے صنعت سے بنانے والا اور خالق ہے، جو اس سے اپنے حقوق ادا کرنے اور اپنی عطا کردہ نعمتوں پر شکر کرنے اور اپنے عذاب سے ڈرنے کا مطالبہ فرماتا ہے۔ تو وہ خواب غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے۔ اصحاب کہف کے ساتھ یہی کچھ ہوا۔ اس قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے دل میں ایک بیداری محسوس کی اور دل ہی دل میں گویا ہوئے کہ اس کائنات کا ضرور کوئی خالق ہوگا۔ اسی بات کا ان کے دل میں شدت سے احساس ہونے لگا تو وہ صحرا کے طرف نکل پڑے، اور کیف ما اتفقا، یکجا ہو جانے کے بعد، یعنی یہ کیسے ہو گیا، یہ کوئی اتفاق تھا کہ ہم سارے مل گئے؟ پوچھنے لگے ایک دوسرے سے کہ تم یہاں کیسے پہنچے، یعنی تم اس بیابان میں کیوں کر آئے ہو؟ پھر ایک دوسرے کے خیالات کی تصدیق کرنے لگے۔ لوگوں کی بیداری کا یہ ظاہری سبب ہے، اور پھر اگر وہ واعظ و نصیحت بھی سن لیں تو دل کی فکر اس ظاہری سبب کو مزید اجاگر کر کے سامنے لاتی ہے۔ اتنی بات کو ذرا سا سمجھیے، آپ اس کو محسوس کریں گے تو آپ واقعی دیکھیں گے کہ کیا چیز ہے۔ خلاصہ کیا نکلا ہے؟ ہدایت اور بیداری کے اسباب۔ نمبر 1، اللہ سے تعلق جوڑنا۔ جتنا زیادہ آپ کا اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑتا جائے گا، آپ اتنا زیادہ اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے۔
دیکھیے آج قرآن پڑھانے والے بھی کچھ لوگ اللہ سے نہیں جڑے ہوتے، معذرت کے ساتھ، اور اگر سائنس پڑھانے والا ٹیچر اللہ سے تعلق جوڑ چکا ہو تو وہ بچے کو پڑھا کے سائنس آئے گا، لیکن وہ بچہ اللہ کا قرب محسوس کرے گا۔ 100% ٹرو ہے۔ تو پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ سے تعلق جوڑنا۔ جتنا زیادہ اللہ سے تعلق جڑتا جاتا ہے لوگ آپس میں جڑتے جاتے ہیں۔ اللہ کی محبت گلیو کا کام دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعلق آپ کے دل میں وہ محبت ڈال دیتا ہے، وہ چیز ڈال دیتا ہے کہ جس کو آپ محسوس کرتے ہیں۔ تو آپ کا میرا کام ابھی اس وقت سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ پہلے محسوس تو کیجئے کہ اندر کوئی بیداری آئی۔ اصحاب کہف کا آپ نے تذکرہ سنا، اور ماشاءاللہ آپ میں سبھی نے کئی بار سورۃ الکہف تفسیر ترجمے سے کبھی مختصراً اور کبھی ڈیٹیل سے پڑھی سنی ہوگی۔ دیکھیے کہ بڑے گھروں کے بچے تھے، بلکہ کہتے ہیں شاہی خاندان سے تعلق تھا، وزیروں کی اولاد تھی، لیکن جب بیداری آ گئی، اور اللہ یہ بیداری آج امت مسلمہ میں ڈال دے، جب بندہ سو جاتا ہے نا تو اس کی ساری خوبیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ ڈاکٹر ہے، وہ پائلٹ ہے، وہ انجینئر ہے، پر وہ سو رہا ہے۔ وہ مکینک ہے، وہ موچی ہے، پر وہ سو رہا ہے۔ کیا ان سب کیفیات جن کا میں نے تذکرہ کیا، سونے کی حالت میں کوئی ڈاکٹر کسی کو فائدہ دے سکتا؟ کوئی پائلٹ، کوئی انجینئر، کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ تو سوئے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ کتنے ہی اتنا قیمتی ہوں، وہ دوسروں کو فائدہ نہیں دیتے۔ اس وقت آج میں اور آپ بینگ امت مسلمہ کے فرد ہونے کے ناطے کتنے ٹیلنٹڈ ہیں، ہمیں کتنا کچھ آتا ہے، ہم باتیں کتنی پیاری کرتے ہیں، پر اگر ہم سو رہے ہیں تو ہم انسانیت کو فائدہ نہیں دے رہے۔ تو آپ میں کیا کریں اس کے لیے؟ یاد الہی، اللہ کی یاد۔ اللہ کی یاد کا بہترین طریقہ نماز ہے، اور نماز کے بعد قرآن، اور قرآن کے بعد پھر دوسری چیز جو آپ کو اللہ سے جوڑتی ہے نا، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑنے کے ساتھ غور و فکر ہے، عقل سے کام لینا۔ یعنی دوسری چیز جو میں نے آج اس سیشن سے لینی ہے نا، وہ کیا ہے کہ میں نے غور و فکر کی عادت ڈالنی ہے، عقل سے کام لینا۔ کل ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس شیئر کیا تھا، ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک فائدہ پہنچ گیا۔ ایک واک تھی چھوٹی سی میری، ایک ڈیلی روٹین کی، اور خوبصورتی دیکھ کر اکیلے دیکھی نہیں جاتی، پیاروں کے ساتھ دل کرتا شیئر کروں۔ میں نے ادھر چھوٹے سے چند کلپ بنائے اور اس پہ آ کر چھوٹی سی بات کی۔ ساتھیوں نے اس کو ایز اے آڈیو بھی سنا اور بعد میں ویڈیو کے ساتھ شیئر کیا۔ شام کو ایک کلاس تھی، ویکنڈ پہ ہمارے پاس ایک یو کے میں کلاس شروع ہوئی ہے تدبر القرآن کی، تو اس میں جب میرا سیشن تھا تو میں نے اس میں ایک نقطہ دیا جو آپ کو دینے کے لیے ساری بات سنائی ہے، کہ اگر تدبر القرآن ہے تو تدبر الکائنات کیوں نہیں؟ یہ ہے غور و فکر اور عقل۔ دن رات صبح و شام میری آپ کے ارد گرد اتنا کچھ ہوتا ہے غور و فکر کا، سوچنے کا، عقل سے کام لینے کا، کہ ہم اس کو ضائع کر کے ایسے ہی ہے کہ جیسے اتنے اپنے لرننگ پوائنٹ مس کر دیتے ہیں۔ غور و فکر کے لیے کوئی آپ کو نیاگرا فال دیکھنے جانے کی ضرورت نہیں، کوئی آپ کو اوسلو آ کر آپ کو کئی گیرانگر اور اس طرح کے خوبصورت علاقوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ غور و فکر کے لیے تو ایک انار بھی کافی ہے، ایک انگور کافی ہے، ایک آم کافی ہے۔ عقل استعمال کرنی ہے تو اپنی زندگی میں آئے ہوئے چھوٹے چھوٹے معاملات، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ایسا ہی کیوں ہوا، پہلے بھی ہوا تھا، دوبارہ ہوا، شاید میری کوئی وجہ ہوگی، سوچا کریں، غور و فکر کی عادت ڈالیے۔ آج ہم کتابیں پڑھنے کا نام کورس کرنا کہتے ہیں، ہم کلاسز لینے کے نام پہ بہت نیک معروف ہو جاتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ کتابیں چھوڑیے، پورے قرآن کورسز کر کے بھی لوگ نیک نہیں ہو پاتے، اللہ ماشاء اللہ۔ کچھ فطری طور پہ اتنے انکلائنڈ ہوتے ہیں نیکی کی طرف کہ ان کو دیکھ کر پوچھنے کو دل کرتا ہے کہ آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں ابھی پورا موقع نہیں ملا۔ وہ کون سی بیداری ہوتی ہے؟ وہ غور و فکر کی عادت ہوتی ہے، عقل سے کام لیتے ہیں، یہ چیز میرے حق میں ٹھیک ہے، یہ نہیں ٹھیک، یہ اچھی ہوگی، یہ بری ہوگی، یہ کیسے، یہ ویسے۔ تو اپنے لیے نقطہ بنائیے۔ نمبر 1، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے۔ اور اللہ سے تعلق کیسے جوڑنا ہے؟ اپنے نماز کے ساتھ، اللہ کی بات مان کے، اور دوسری بات غور و فکر کرنا ہے۔ سوچنے کی عادت ڈالیے۔ آج ہم سوچے بغیر نیکی کے کام بھی کراتے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ دوسرے کاموں پہ تو عقل استعمال کرنا بہت ہے، ہاں دوسروں پہ ہم کرتے بہت ہیں۔ یہ جوڑا کہاں سے بنے گا، اس کے ساتھ کیا اٹھے گا،
اس پہ لیس لگے گی، اس پہ موتی لگیں گے، اس کے ساتھ دوپٹہ اچھا کیسا لگے گا، دلہن کو کیسا کام بہت غور و فکر ہے. لوگوں نے چینلز آباد کر لیے کپڑے اور کھانوں کے صرف اس لیے کہ اس پہ غور و فکر بہت ہے. یہ کھانا کیسے سجاؤں، یہ اس کے اوپر کیا لگاؤں، ادھر کیسے کروں، یہ کیا کروں. لیکن جب انسان اپنی آخرت کو سامنے رکھتا ہے، عقل کو استعمال کرتا ہے، میں نے یہ جو کیا کیوں کیا، یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ میں کیا کر رہا ہوں، آپ دیکھیں گے. اور یہ جو غور و فکر کرنا ہے نا، تو یہ پھر آپ کو تیسرا دروازہ کھلواتا ہے، اور وہ نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کا ہے اور اللہ کے عذابوں سے ڈرنے کا دروازہ کھلتا ہے. آپ جتنا اللہ کے بارے میں جانیں گے اتنا شکر کریں گے. اس لاسٹ 2-3 دن پہلے ایک نارویجن سسٹر سے میری ملاقات ہوئی. ہمارے اسکول میں کسی مقصد سے آئی تھی تو میں نے ان کو لے کر بات چیت کی تو میرے منہ سے خود ہی نکل رہا تھا. عادت ہے شاید میں فیل بھی نہیں کرتی الحمدللہ کا لفظ زبان پہ. تو میں اس کو ایسی تھوڑی تھوڑی باتوں میں بتانے لگ گئی کچھ بات. تو کہنے کی واٹ از دس الحمدللہ، وہ میرے پیچھے بولنے لگی. میں کہا ڈونٹ وری اس تھک کہتے ہیں نارویجن میں تھینکس کو. میں نے کہا دس از تھینکس گاڈ. کہی نہیں مجھے یہ بتاؤ. پھر وہ میرے ساتھ پڑھنے لگ گئی، اس کو اچھا لگا. پھر میں نے اس کو بتایا کہ واٹ از دس. میں نے کہا کہ یہ جو ہے نا الحمدللہ یہ بیج ہے. اس بیج میں سے عبادات اور بندگی اور اطاعت کا درخت اگتا ہے. یعنی if you will be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala, you will be most obedient servant to Allah subhanahu wa ta'ala. یہاں بھی یہی بات رکھیے. آپ کے بچے نماز نہیں پڑھتے، مثال ہے، آپ کہتے اٹھو نماز پڑھو، پھر تیسری دفعہ تو آپ ذرا اور ہی ٹون لیتی ہیں اور 5ویں دفعہ تو چیختی ہیں. آپ اس کو یہ کیوں نہیں بتاتی کہ کیوں پڑھوں؟ آپ دن میں 10 چیزیں اپنے بچے کے ساتھ جو شیئر کرتے ہیں، آپ اس کو کیوں نہیں بتاتے کہ بیٹا یہ کہاں سے آیا، یہ آپ کو کس نے دیا، یہ کس کا تحفہ ہے، یہ کون آپ کو دینا چاہتا ہے، کس کی طرف سے آیا. اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑیے. یہ ماما نے دیا، یہ پاپا نے دیا، یہ بابا لائے، یہ دادوں نے دیا. ان سب کے بیچ میں آپ ڈال لیجئے کس کو؟ آپ نے رب کی محبت ڈال دیجئے بچوں کے دل میں. آپ محسوس کریں گی کہ آپ کے بچے کو نماز پڑھنے کے لیے آپ کو نہیں کہنا پڑے گا، اس کا دل اس کو کہے گا کہ اٹھو بھائی نماز پڑھو، اللہ نے تمہیں اتنا دیا ہے. تو نعمتوں پہ شکر ادا کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پھر آپ دیکھیے کہ جب خواب غفلت سے بندہ نکل آتا ہے نا، پھر وہ اپنے جیسے لوگوں کو پا ہی لیتا ہے. اصحاب کہف بھی تو گھر سے کوئی پلان تھوڑی کر کے نکلے تھے کہ ہم وہاں ملیں گے. دیٹ واز جسٹ لائک کوئنسیڈنسز، لائک مائنڈیڈ اسٹے ٹوگیدر، یا برڈس ایک جیسے اکٹھے اڑتے ہیں. آپ کو خود بخود ایسے لوگ ملیں گے. آج تک اگر آپ کو اپنے ارد گرد اچھے لوگ نہ ملنے کا شکوہ ہے، گلا ہے، پتہ نہیں کہاں سے لوگ مجھے مل جاتے ہیں، میں تو ایسی ہوں، وہ ہے ویسا ہے، مجھے تو کوئی اچھا ہی نہیں ملتا، تو اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ آپ خود بھی شکر گزار نہیں تھی. تو لہٰذا جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے تو پھر آپ کو یہ احساس ہوگا. اور اس کے بعد پھر اگلی بات یاد رکھیے گا کہ جتنا زیادہ آپ واعظ اور نصیحت سنیں گے، آپ کے دل کے اندر نرمی آئے گی. ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، بیٹھنا، بات چیت کرنا، ساملنگ کرنا کہتے ہیں ادھر، آپ میٹ ٹوگیدر کہہ لیجئے. آپ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کریں، آئیڈیاز کو کھولنے بند کریں. آپ واقعی محسوس کریں گے کہ آپ کا دل کھلنے لگا ہے. اور یاد رکھیے کہ جب اس قسم کے جذبات ابھرتے ہیں نا، تو پھر لوگوں کی کئی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. بعض وہ ہوتے ہیں جو ڈر تو جاتے ہیں، یعنی متنبع ہو جاتے ہیں، مگر خواہش غالب آتی ہے. لکھیے ذرا چند لوگوں کے قسمیں. کچھ لوگ ہیں جو ڈر جاتے ہیں لیکن خواہشات ان پر غالب آتی ہیں اور پھر وہ پرانی عادات پہ ہی مائل ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو وارننگ سے، ڈراوے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ الٹا ان کے خلاف حجت ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے. یہ پہلی قسم ہے. آپ کے لیے میں پھر دہراتی ہوں، آپ جب واعظ اور نصیحت کی کوئی محفل میں آتے ہیں، مثلا آپ قرآن سیکھنے لگ جاتے ہیں، آپ دورہ قرآن میں آ گئے، آپ اب سبیل الجنہ میں آ گئے، آپ قرآن سیکھنے کا کوئی سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ مجھے تعلیم لینی ہے، اب مجھے سیکھنا ہے. یا آپ کسی درس میں گئے، وہاں اگلے نے بہت اچھی بات کی، دل کو نرم کرنے والی بات کی کہ بھئی مرنا ہے، جینا ہے. جیسے صبح کے ایک سیشن میں نے جنازے اور شادی کا ایک تقابل پڑھ کے سنایا تھا کچھ لوگوں کو.
تو اس سے بہت ہی دل میں ہوا کہ ہم کیا سوچتے ہیں لیکن اصل کیا ہے ساتھ ساتھ چلتی ہے. تو اب اس درس کو سننے کے بعد یعنی ایون اس وقت اس لیکچر کی بات کیجئے جو ایک سمپل سی ہم ٹاک کر رہے ہیں گناہوں کے اثرات کی، اس کو سننے کے بعد کیا ہوگا، کچھ لوگ ڈر جائیں گے. اچھا ابھی آگے جب ہم گناہوں کی برائیاں دیکھیں گے تو آپ کو اور بھی خوف آئے گا نا کہ اچھا گناہ کا یہ اثر ہوتا ہے، گناہ مجھے اللہ سے دور کر دیتا ہے، گناہ مجھے غور و فکر سے دور کر دیتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے میری عقل کام نہیں کرتی، گناہوں کی وجہ سے میں ناشکری ہو جاتی ہوں، اور گناہوں کی وجہ سے میں اللہ کے عذابوں سے نڈر ہو جاتی ہوں. ایک دم ڈر جائیں گے، لیکن خواہش اندر آ جائے گی، خواہشوں میں پڑ جائیں گے. وہ گناہ اور خواہش ساتھ ساتھ چلتا ہے. دیکھیے ہوا اور ہدا ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. اب جب خواہش غالب آتی ہے نا، وہ کہتے ہیں چھوڑو. مثلا فجر کے وقت پہ آپ کو کچھ باتیں یاد آ گئیں کہ فجر پڑھنی چاہیے، چھوڑنے والے کو بہت ہی برا حال ہوگا اس کا. اب یہاں آپ نے سن لی یہ بات میرے منہ سے، آپ کہتے ہیں آج میں انشاءاللہ فجر وقت پہ پڑھوں گی. واعظ اور نصیحت کا ہمیشہ یہ فائدہ ہوتا ہے. اللہ کیوں کہتا ہے فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کیجئے، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. اب ہوگا کیا کہ آپ رات میں نے صبح اٹھنا ہے اور فجر وقت پہ پڑھنی ہے، لیکن جو ہی فجر کا الارم بجے گا یا آپ کے گھر میں سے آپ کو کوئی اٹھائے گا نا، تو اب آپ کی خواہش، اور اس وقت کون سی خواہش ہے؟ سونے کی، ٹو سلیپ، سونا نہیں، ٹو سلیپ. آپ کہیں گے نہیں نا ابھی پڑھ لوں گی نا، ابھی جاؤ تم واش روم میں جاؤ، نہیں پہلے تم جاؤ، میں سب سے آخر میں جاؤں گی، میں بہت کیئرنگ ہوں، نہیں سب گھر والے واش روم یوز کر لیں اگر گھر میں واش روم ایک ہے. اور اس طرح ہوتے ہوتے وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی اور سو لو، رات لمبی، اور وہ شیطان تھپک تھپک کے سلا دے گا. تو سونے کی خواہش آپ کی پچھلی عادت پر آپ کو مائل کرے گی اور آپ سوتے ہی رہ جائیں گے. اور ایک دن ہوا نا، اگلے دن آپ توبہ کریں، صبح اٹھتی فوراً سنتیں بھی پڑھیں، فرض بھی پڑھیں اور توبہ تلہ کریں کہ نہیں یہ تو بڑی بری بات ہے، میرے تو دن کا آغاز ہی بڑا برا ہو گیا، میں نے تو دن کے شروع میں ہی شیطان کو خوش کر دیا اور اپنے رب کو ناراض کر دیا. اور گناہ وہ چیز ہے جو اللہ سے دور کرتی ہے. آپ گلٹ کریں گے، فیل کریں گے، انشاءاللہ اگلے دن آپ اٹھ جائیں گے. لیکن اگر آپ کہتے کوئی بات نہیں نا، کہ وہ فلاں بھی تو نہیں پڑھتا نماز، میں نے فلاں کو بھی دیکھا ہے، اور وہی بات ہے کہ جو فجر تک سوتا رہا، نہ ارادہ تھا نہ کچھ، اور صبح ہو گئی تو بس سمجھے شیطان کا دوست بن گیا، شیطان اس کے کان میں آ کے پیشاب بھی کر دے گا. اور اس طرح کی باتیں آپ سنتے ہیں. اب آپ کہیں گے نہیں، ایسے لوگوں پھر کو فائدہ باز کا نہیں ہوگا، بلکہ الٹا حجت ہوگا کہ باتیں بھی اچھی سنتے ہیں، عمل بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے آپ میرے میں سے کوئی ایسا ہو. چلیے دوسری قسم کے لوگوں کو دیکھتے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ دو چیزوں کے درمیان سخت مقابلے اور مجاہدے میں مشغول رہتے ہیں. یعنی عقل ان کو تقوی کا حکم دیتی ہے اور خواہش نفس اپنے مطلوب کے حصول کی رغبت دلاتی ہے. مثال وہی فجر والی لیتے ہیں، وہ کہیں گے نہیں اب رات کو مجھے جلدی سونا ہے، مجھے جانا ہے سونا ہے. پھر ایک الارم لگائیں گے، پھر دوسرا، پھر جا کے گھر میں کسی کو کہیں گے اچھا مجھے فجر پہ اٹھانا ہے، اچھا دوست کو بھی کہہ دیں گے. یہ مقابلہ اور مجاہدہ ہے. عقل چاہتی ہے تقوی کرو، اٹھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، لیکن وہ جو اندر کا شیطان اور وہ نفس جو رات کو شیطان جو بالوں میں گریں لگا کے سوتا ہے، سو جا رات بڑی لمبی ہے، سلاتا ہے رات کو. حدیث میں کہ رات کو انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے بالوں میں گرے لگا کے کہتا ہے کہ سو جا بھی رات بڑی لمبی ہے. تو جب بندہ صبح اٹھنا چاہتا ہے تو وہ گرے نہیں اس کو اٹھنے دیتی، لیکن اگر اٹھ جائے، وضو کر لے، وقت پہ نماز پڑھے تو ایک ایک کر کے سب گریں کھل جاتی ہیں اور اس بندے کا دن بڑا پیارا گزرتا ہے اور وہ خوش رہتا ہے، اس کا دل کھلا کھلا رہتا ہے، مسکراتا رہتا ہے وہ سارا دن. اور اس کے برعکس جو ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہے. بس اسی چیز کو سامنے لے آئیے. اگر عقل تقوی کا حکم دے اور خواہش نفس اپنے مطلوب کے حاصل کرنے کی رغبت دیتی رہے، اس کو آپ لکھ لیجئے نفس بالجہاد، جہاد بن نفس. یہ ہے سیلف ڈیفنس. اب ہوگا کیا کہ ان میں سے بعض طویل مجاہدے اور محنت اور مشقت کے بعد خواہشات نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو کر دوبارہ شر کی طرف پلٹ جاتے ہیں. اللہ نہ کرے ایسا ہو. آپ نے ایک دن دو دن کوشش کی لیکن آپ نہ اٹھے. اب پتہ کیا ہوگا، وہ جو واز سننا تھا نا 4 نمبر پہ، وہ اثر ختم ہو گیا اور اب پھر سونے کی، پھر آپ کو اگلے دن خیال ہی نہیں آئے گا، پھر نہ الارم لگیں گے نہ کچھ. تو ایسے لوگ جو سننے کے بعد بھی انسنی کریں، سن کے سن ہو جائیں، اس کی وجہ سے پھر ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے. اللہ نہ کرے آپ اور میں اس میں ہوں. اسی لیے بچوں کو جب آپ دین کی دعوت دینا تو ان کو ڈھیٹ نہ کر دیں.
پھر وہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ دل پہ مہر. اور مہر کی باتیں تو ہم نے ابھی پچھلے دنوں اپنی کلاس میں کی ہیں کہ جب اللہ طوبی علی قلوبہم لگا دے تو بندے کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی کام نہیں کرتا. کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ؟ کام پڑے ہوئے گھر میں کرنے کو دل نہیں کر رہا, کھانا پکانا ہے, لیٹ ہو رہے ہیں, اٹھ ہی نہیں رہے, آخری وقت میں اٹھ کے بھاگیں گے. یہ مہر ہوتی ہے. کبھی کبھی بندہ ایسے بلینک ہو جاتا ہے, نیکیوں کی بات دل بھی چاہتا ہے پر نہیں کرنا. چلے, اور کچھ لوگ اس جنگ میں کبھی غالب آتے ہیں کبھی مغلوب. یہ کون ہے؟ ایک دن فجر پڑھ لی تو دوسرے دن نہیں پڑھی, دوسرے دن پڑھی, تیسرے دن پڑھ لی, چوتھے دن پھر نہیں پڑھی. کبھی یہ جیتتے کبھی وہ. یعنی 2 جنگیں آپ لکھ لیں, آپ کے فائدے کی چیز ہے. ہمارے 4 دشمن ہیں, 2 اندر کے 2 باہر کے. اندر یہ 2 ہیں جن کو ابھی بتا دیا ہے. ایک نفس امارہ شیطان کی صورت میں ہمارے ساتھ لگا رہتا ہے, اور ایک فرشتہ ہے جو ہمیں حکم دیتا ہے. ہمارے اندر جو اللہ نے ایک ہماری اندر کی مشینیں بنائی ہیں نا, اس میں ہر وقت ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہمارے ساتھ لگا رہتا ہے. ٹھیک ہے, ان کے اندر جنگ رہتی ہے ہر وقت. فرشتہ نیکی کا حکم دیتا ہے, شیطان برائی کا حکم دیتا ہے, اور جنگ لگتی ہے. جس کی مان لے بس آپ یا تو نیک ہو جائیں گے یا بد ہو جائیں گے. اسی طرح باہر کی دنیا میں بھی 2 محاذ ہر وقت ہیں بڑے لیول پہ کے. میں اس کو سورۃ حشر کی آیتوں کے حساب سے جوڑ دوں تو حزب اللہ اور حزب الشیطان, اللہ کی طرف بلانے والے اور شیطان کی طرف بلانے والے. دعا کیجیے اللہ میں حزب اللہ میں رکھے. ایک سیریز پوری ہو تو ہم دوسری شروع کر دیں. ایک کورس پورا ہو رہا ہے تو ہم اس کے اوپر عمل کر کے اس سے ایڈوانس درجے کے دوسرے لیول میں داخلہ لے لیں. سبیل الجنہ کر لیے تو اب نور اللہ نور میں آ جائیں. کبھی کیا تھا پرانا, اب نئے پہ کر لیں. اور آپ سب کی انفارمیشن کے لیے کہ کل سے ہمارا اس سال کا نور اللہ نور شروع ہو رہا ہے, جو 2 سال کے بعد تقریباً شروع, ہر نئے 2 یعنی 2-3 سیشنز پورے ہوتے ہیں جب سبیل الجنہ کے, تو پھر آفر کیا جاتا ہے. تو ماشاءاللہ اس سال DQNN21 کل شروع ہو رہا ہے. بات سننے والوں میں یا جہاں تک بات جائے, یا آپ اپنا حصہ ڈال کر اپنے پیاروں کو, اپنے قریبیوں میں دیکھیے. جس نے کبھی بھی قرآن پاک پورا کیا ہے, کسی پلیٹ فارم سے ترجمہ تفسیر کا کورس کیا ہے, وہ یہ کورس کر سکتے ہیں. آپ ان کو انفارم کیجئے, ویب سائٹ پہ جائیے اور کورسز کے اندر اس کا لنک موجود ہے, آپ سبمٹ کیجئے فارم. دیکھیے کل تک کیا ہوتا ہے, کیونکہ علم نیا کرنا پڑتا ہے. وی نیڈ ٹو ریفریش آور سیلف. اس سے آپ ہوک اپ ہو جاتے ہیں. ادھورا کیا پورا کیا, دن بدن اپنے آپ کو بہتر سے بہترین پہ لے جاتے ہیں. تو جب آپ باہر کی دنیا میں حزب اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں نا, تو حزب الشیطان ناکام ہو جاتی ہے, فیل ہو جاتی ہے. پھر آہستہ آہستہ برائیاں, خرابیاں, گندگیاں, گناہ سب چھٹتے ہیں. لیکن اگر کچھ عرصہ اپنے آپ کو خالی چھوڑ دیں. کیا تھا ایک کورس 2004 میں, تو آج کیا ہو گیا 21. اللہ اکبر. پھر وہ ایمان نہیں رہتا, وہ جذبے نہیں رہتے, وہ تڑپ نہیں رہتی. ایون دورہ قرآن کے بعد جو عید کے 4-6 دن آتے ہیں, اس میں دل کئی دفعہ بدلنے لگ جاتے ہیں. تو آپ دوسری صورت میں کیا ہوتا ہے, پھر شیطان کا گروہ غالب آتا ہے. تو گناہ کب ہوتے ہیں؟ جب شیطان کا گروہ غالب آتا ہے. اسی طرح کچھ نیک وقت لوگ محنت کر کے اپنے دشمن کو قید کرتے ہیں. وہ کون ہے؟ شیطان. اور ان کا دشمن سوائے وسوسہ ڈالنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا. جی, یعنی کچھ لوگ ماشاءاللہ عمر فاروق کی طرح اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ شیطان کو جا کے قید میں کرائیں گے, چل تجھے قید کروں. شیطان گلی بدل لیتا تھا حضرت عمر کو دیکھ کر. کیوں بھلا؟ کیونکہ حضرت عمر اندر کی اس جنگ میں شیطان کو جیتنے نہیں دیتے تھے. یہ ہے وہ کی پوائنٹ جو اگر سمجھ گئے تو بہت کچھ سمجھ جائیں گے ہم لوگ. اندر کے دشمن کو ہرائیں گے تو نیکیاں ہوں گی, تو گناہوں سے رکیں گے. تو اس کو ہرانے کا طریقہ باہر سے نیک لوگوں کے ساتھ رہے, دین والوں کے ساتھ, اللہ والوں کے ساتھ, اچھے دل والوں کے ساتھ بیٹھنے سے بندے میں اچھی خوبیاں آ جاتی ہیں. تو کیا ہوا, شیطان تو ناکام ہو گیا ان سے. اور اللہ کے کچھ نیک بخت لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ جب سے خواب غفلت سے بیدار ہوئے ہیں اس وقت سے غافل نہیں ہوئے. انہوں نے جب سے راہ الہی میں چلنا شروع کیا ہے, مسلسل ترقی کے منازل یکے بعد دیگرے طے کرتے رہتے ہیں. جب بھی ایک مقام کو سر کر کے دوسرے مقام پر قدم رکھتے ہیں, پچھلے مقام میں اپنی کمی کوتاہی کا احساس کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں, تو جان لیجئے کہ اور یقین کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ پاؤں سے چل کر نہیں طے کیا جاتا, بلکہ وہ دلوں کے ذریعے سر کیا جاتا ہے.
اور یہ جو جلدی ملنے والی دنیا کی خواہشات ہیں نا، جس کو شہوات عاجلہ کہتے ہیں، یہ اس راستے کے ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، اور یہ راستہ اندھیری رات کی طرح ہے۔ اس کی روشنی، یعنی آپ اس اندھیری رات میں روشنی لینا چاہتے ہیں تو سچی طلب صادق جو راہ حق کی طرف رہنما ہے اور غیر ضروری حرکات سے روکتی ہے، آپ کو مجھے اللہ اس میں کرے۔ دیکھیے، میں یہ آخری جملے جو پڑھ رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہدایت کی طلب اور اس کے لیے جدوجہد، یہ ہے وہ مائلج سٹون جو ایک کے بعد آپ کو ایک نیکی پہ مائل کرتا جائے گا، اور اب آپ آگے سے آگے خوبصورت طریقے سے بڑھتے ہی جائیں گے۔ اپنے آپ سے چیک کیجئے، یعنی یہ آج ہمارے پاس 7 جون 2021 ہے، منڈے کا دن ہے۔ اب ہم نے اس کو شروع کیا۔ آپ پچھلے 1 سال، اس سے پچھلے 10 سال پیچھے جا کر دیکھیے، آپ کہاں کھڑی تھی؟ آج آپ پیچھے سے بہتر ہو گئی ہیں تو الحمدللہ۔ آپ دیکھیے، جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا دورہ قرآن کے بعد کبھی اپنے آپ کو خالی نہ بیٹھنے دو، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان جب آئے گا نا تو پھر وہ آپ کو بہکانے کی پوری کوشش کرے گا، اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ تو یہ جو ایک کے بعد ایک نیکیاں ہوتی ہیں نا، میں اپنی زندگی میں کئی لوگوں سے بہت امپریس ہوں، ٹو مچ۔ اور آپ کہیں گے میں کوئی بہت فیمس بڑے مشہور لوگوں سے امپریس ہوں؟ نہیں، وہ تو ہیں، وہ تو اللہ نے ان کو اگر نیکیوں کے موقع دیے تو مجھے ان سے بھی بہت ہی اچھی فیلنگ آنی چاہیے، لیکن میں ان لوگوں سے ٹو مچ امپریسڈ ہوں کہ جن کی زندگی میں ایک بار ہدایت کی چکا چوند کودی، قرآن کا ایک ہلکا سا سپارک ان کی زندگی میں آیا، اس کے بعد وہ چل پڑے، پھر وہ رکے نہیں، آگے سے آگے گئے۔ میں نہیں کہتی کہ ان کی میموری بڑی اچھی ہے، وہ حافظہ بڑا اچھا ہے، وہ ترجمہ بڑا پیارا یاد کر لیتے ہیں، ان کی گرامر فرفر ہوتی ہے۔ مسئلہ کیا کہ آج ہم نے ان چیزوں کو نیکی کا معیار بنا لیا جو کہ ٹول تھا۔ یاد رکھیے، تعلیم اور تعلم نیک بننے کا ٹول ہے۔ اس ٹول کو ہی نیکی سمجھ لینا اور صرف اپنی ڈگریوں پہ، اپنی سندوں پہ مان کرنا، یہی بہت بڑا ڈرا بیک ہے آج کی امت مسلمہ کا، الا ماشاءاللہ۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ اور میں یہ دیکھیں کہ نیکیوں میں، تقویٰ میں، آگے بڑھنے میں، خیر کو پھیلانے میں یک رخے ہو کر آگے سے آگے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ کچھ لوگ تو ایک راؤنڈ اباؤٹ پہ گھومنے کی طرح ہی گھوم رہے ہیں، نیکی برائے نیکی، پڑھنا برائے پڑھنا، لکھنا برائے لکھنا، کورس پہ کورس کرتے جاتے ہیں، لیکن وہ ایفیکٹونیس یا وہ ایک اجتماعی مزاج، وہ ایک ٹیم ورک کا کام وہ نہیں دکھتا۔ تو ضرورت ہے کس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو ادھر چیک کریں، کیا میرے اندر بیداری آ گئی ہے؟ الحمدللہ۔ ایک دفعہ زندگی میں اللہ اگر آپ کو بیدار کر چکا ہے نا تو واللہ کبھی سوئے نہ دوبارہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا فجر کے لیے ایک دفعہ آنکھ کھل جائے اور آپ فوراً اٹھ کر بستر لپیٹیں اور جا کر جائے نماز پہ کھڑے ہو جائیں وضو کرنے کے بعد، آپ بچ جائیں گے۔ اور اس کے برعکس جو ہوتا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ ہم سب ایک دفعہ جب جاگتے ہیں اور پہلی دفعہ جب قرآن آپ کی زندگی میں آ جائے اور آپ اس کے بعد نان سٹاپ چلتے رہیں، لیکن چلیں ایک رخ پہ، آگے پیچھے نہیں، بیک اینڈ فورتھ نہیں، راؤنڈ اباؤٹ پہ نہیں گھومتے رہیں، آپ آگے سے آگے چلتے جائیں۔ صرف 2.5 سال میں اسٹوڈنٹ کی کرسی سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ کی کرسی پہ بٹھاتا ہے، یہ میں شیئر کر چکی ہوں اور یہ میں دیکھ رہی ہوں۔ صرف 1 سال کا سبیل الجنہ، اور اس کے بعد 2 دورہ قرآن جو بیچ میں شروع اور آخر میں آئے، اور اس کے بعد نور اللہ نور 120 کلاسیں 4 دن میں کر لیں تو 4-6 مہینے کا کورس ہے، اور وہ بچیاں اب دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہی ہے، جس کو جو آتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ سب استاد بن کے خدمت کرتے ہیں، کوئی ٹیکنیکل کر سکتا ہے تو کوئی ایڈمنسٹریشن کر سکتا ہے، تو کوئی تجوید میں اچھا، تو کوئی گرامر ٹیچر ہے، تو کوئی تفسیر کا ریویو کراتا ہے، یا کوئی آگے جا کر کچھ سالوں میں پڑھانے بھی لگ جائیں گے، بکس بھی پڑھیں گے، ایک رخ پہ چلیں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ بیداری آپ کو مجھے نصیب ہو، اور اس سارے ٹاپک سے جو آپ کو مجھے ملا وہ میرے آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ انشاءاللہ فوکسڈ ہو کے چلیں گے تو بات بنے گی۔
تو یہ تھا ہمارا ٹاپک، اللہ تعالیٰ سے بیداری، یعنی ہدایت اور بیداری کے اسباب۔ ایک ٹاپک اور آج چھوٹا سا کر لیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ بدن کی خوبصورتی پر اترانے کا کیا معنی؟ آج جس دنیا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں لوگ اپنے جسم پر بڑا اتراتے ہیں، خوبصورتیاں ان کو بدن کی ہیں۔ وہی بات ہے کہ کریکٹر کو سجانے سے زیادہ بدن کو سجاتے ہیں۔ اتفاق دیکھیے یہ بھی اس فرائیڈے میں ہم نے اپنی ایڈوانس کلاس میں پڑھا کہ تو جذبو کا اجسامہم، اللہ منافقین کی جو خوبیاں بیان کرتا ہے وہ کہے کہ ان کو اپنے جسموں کی بڑی فکر ہے، اپنے فگر کی بڑی فکر ہے، اپنے کمپلیکشن کی بڑی فکر ہے۔ ایک ایک رنکل دیکھتے ہیں، ایک ایک مسام کھول کے دیکھتے ہیں، پالشر لگاتے، فرینچ پتہ نہیں کیا کچھ کراتے، لیکن ان کو اپنے کردار کا نہیں پتا کہ ان کا دل کتنا گندا ہے۔ تو آئیے ذرا اس ٹاپک کو پڑھتے ہیں، بک میں سے میں پڑھوں گی اور پھر آپ کے ساتھ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ڈسکشن رہے گا۔ آپ جو لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ وہ لوگ بڑے قابل تعجب ہیں کہ جو اپنی صورت پر فخر کرتے ہیں، اور ان کی چال ڈھال سے تکبر اور غرور ٹپکتا ہے، اور انتہائی بڑائی اور فاخرانہ انداز سے چلتے ہیں، مگر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ ان کی ابتدا چند لقموں اور ایک گھونٹ پانی سے ہے، کہ انسان کچھ ٹکڑے روٹی یا گوشت کی بوٹیوں کو پیٹ میں پہنچاتا ہے، پیٹ ان کو خون بنا کر قطرہ منی میں تبدیل کر دیتا ہے، وہ جا کر خصتین، یہ سارے ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں، وہ جا کر خصتین میں قرار پکڑتا ہے، پھر شہوت ان کو حرکت دے کر رحم مادر میں پہنچا دیتی ہے، وہاں کچھ مدت ٹھہرنے کے بعد انسانی صورت میں تبدیل ہوتا ہے، پھر بچے کی صورت میں دنیا میں پیدا ہو کر بول و براز یعنی گندگی جو ایکسکریشنز باڈی سے نکلتی ہیں اس سے لت پت کپڑے میں لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ یہ تھی اس کی ابتدا۔ اب سنیے انتہا۔ مرنے کے بعد اس کو منو مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا، کیڑے مکوڑے اس سے اپنے پیٹ بھریں گے، ریزہ ریزہ ہو کر مٹی بن جائے گا، اور اس کے بدن کی مٹی نامعلوم کتنی جگہ تبدیل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ قیامت میں مجتمع ہو کر یعنی جمع ہو کر دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ یہ احوال اور احبار اس کے بدن کے ہیں، باقی رہی اس کی روح جس پر اس کے اعمال کا دار و مدار ہے۔ وہ اگر ادب کی دولت سے مالا مال اور علم کے زیور سے مزین ہے اور معرفت الہی سے بہرہور ہو کر حقوق ادا کرتی رہتی تھی، تو بدن کی کمزوری اور اس کا ختم ہو جانا اس کے لیے نقصان دہ نہیں، لیکن اگر وہ بھی جہالت کی کبھی صفت پر برقرار رہی تو اس کا حال مٹی سے بھی بدتر ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنی خوبصورت بات ہے اگر ہم اس پہ غور و فکر کر کے دیکھیں تو۔ اب دیکھیے کہ یہ بدن مٹی کا اور جسم دو چیزوں سے مل کے بنا ہے نا، آپ نے بھی سنی ہوئی ہیں یہ باتیں۔ باہر بدن ہے جو دکھتا ہے ایک دوسرے کو ایک خاص حد تک ایک دوسرے کا، اور اندر روح ہے۔ روح اللہ کی طرف سے تھی، ربانی تھی، جسم فانی ہے۔ ہم جسم کو سرو کرتے کرتے روح کے تقاضے بھول جاتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اپنے آپ سے پوچھئے، کیا میں صرف لک کانشیس تو نہیں ہوگی؟ لکس کے لیے خوشی لکس لائک رشتہ کرنا ہے، کیسا لگتی کیسی لگتی، کیسا پیار، کیسی وہ، کوئی لڑکا ہے تو کیسا، گھر دیکھنا، ایون بچہ پیدا ہوتا ہے ہم لکس کی باتیں کرتے ہیں، کوئی مر جاتا ہے تو کہتے ہیں کتنا نور ہے اس کے چہرے پہ، وہ کیسا لگتا، وہ کیا لگتا، وہ کیا ہوتا ہے۔ تو کیا یہ بدن کی خوبصورتی اس قابل ہے کہ ہم اترائیں؟ دیکھیے 5 سٹیپ آپ نے سمجھے ہیں اس وقت، غور کر لیجیے۔ کریں کیا؟ آپ کو مجھے اس پہ اپنے مان کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اور میں کیسے اس ساری چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو رکھے؟ یہ بدن جو مٹی سے پیدا ہوا، جب انسان اپنی تخلیق کے بارے میں غور کرتا ہے نا تو ایک دفعہ تو جھنجھلا جاتا ہے۔ نہ اللہ نے سونے سے پیدا کیا، نہ چاندی سے کیا، نہ مٹی سے پیدا کیا۔ اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر مٹی کی بجائے ہم سونے کے ہوتے تو کبھی بھی ہم پاؤں زمین پہ رکھتے نہیں رکھتے۔ آج مٹی کا بنا ہوا انسان 10 دفعہ سوچتا ہے پھر ماتھا ٹیکتا ہے، تو اگر سونے کا بنا ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو یہ 5 کام کیجئے۔ یہ جسم جس نے دنیا میں رہ جانا، اور ہمارے سامنے دنیا سے لوگ آتے ہیں، دنیا اور مٹیوں میں مٹی مل جاتی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ان کو بعد میں اینڈ پہ ملا؟ کچھ بھی تو نہیں ملا۔
لیکن ہم کیسے ان کے ساتھ جیتے تھے، رہتے تھے، لیکن اس کے بعد وہ چلے گئے اور ہم اب ان کی شکل دیکھنے کو ترستے ہیں۔ تو آج سے کبھی اپنی جسم، اپنی شکل و صورت اور ان چیزوں پہ آپ کو کبھی مان ہو یا فکر ہو تو اس کا غم کیجیے، تخلیق پہ غور کیجیے۔ پھر اس طرح اپنی قبر کو سوچیے۔ آپ کو تک کہ قبر میں داخل ہوتے ہی جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کی شکل و صورت میں تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ 1 دن کے بعد کچھ، 2 دن کے بعد کچھ، 3 دن کے بعد کچھ اور۔ بالکل ایسی سوچیے، میری یہ شکل قبر میں جانے کے بعد کیسی ہو جائے گی، بس اس کو ذہن میں لے آئیے۔ جتنا زیادہ آپ قبر کو سوچیں گے، آپ کو اپنی شکل و صورت کی اتنی فکر نہیں رہے گی۔ پھر اس کے بعد روز محشر کی حالت کیا ہوگا اس دن؟ اگر میرا چہرہ چمکدار نہیں اس دن نیکیوں کے نور سے تو مجھے کیا ملے گا اس سے؟ اور اگر میں نے گناہوں کی سیاہی سے چہرے کو میلا کر دیا تو مجھے وہاں کیا ملے گا؟ جتنا زیادہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے آپ کو نیکیوں پہ مائل کریں گے، آپ کو آخرت میں خوبصورتیاں ملیں گی۔ کسی کو ملنے جانا ہوتا ہے تو دل کرتا ہے صاف ستھرے ہوں، کرنا بھی چاہیے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ اصل میں اگلے کو بھی عزت دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کے بلانے کو عزت دی، ہم آپ کی خوشی میں خوش ہیں۔ کسی کی شادی میں آپ پرانے کپڑے پھٹے کٹے الجھے ہوئے پہن جائے تو وہ کہے گا شاید اس کو خوشی نہیں ہوئی میرے گھر آنے کی، یہ فطری سی بات ہے۔ لیکن آپ ذرا سا سوچئے کہ جس دن اللہ سے ملاقات، انبیاء کرام سے ملاقات، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینا ہے، اس دن کیا میری یہ شکل کام آئے گی؟ نہیں، اس دن روحوں کے کام آئیں گے، روحوں کے کپڑے ہوں گے۔ اس دن روحوں کو جو اللہ تعالیٰ نے وہاں سجانا اور سنوارنا ہے وہ کام آئے گا۔ تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ میں نے اپنی روح کو سجائی، جسم بھی سجا لیں، لیکن اسٹیچو نہیں بننا۔ ونس اے وائل کبھی کبھار خوش ہونے کو پہن لیں، اوڑھ لیں، اچھا کر لیں، کبھی اپنا فیشیل بھی کرا لیں، کوئی بری بات نہیں ہے۔ سکن کیئر تو ویسے بھی کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن ہر وقت لکس کانشیس ہو جانا اور شکلوں پہ ہی چیزوں کو پرکھنے لگ جانا لوگوں کو، یہ درست چیز نہیں ہے۔ پھر اسی طرح روح پر آپ کے اعمال کا دار و مدار ہے۔ کل آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ اچھی جگہ جائیں، تو پھر آج آپ کو اچھے اچھے کام کرنے پڑیں گے، اس روح سے اچھے کام کریں۔ اور پھر معرفت الہی والی روح ہے، مطمئنہ بننے کی خواہش کرنی ہے، کیونکہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی روح، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی، اور انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو اپنے جسم پہ زیادہ مان نہیں ہوگا۔ اور یہاں چند باتیں اور کہہ کر آگے چلتی ہوں کہ کبھی بھی کسی کو اس کی شکل سے نہ دیکھیے، فلاں بڑا خوبصورت ہے، نیکی ہوگا۔ ہمارے ہاں تو گورے رنگ والوں کو ویسے ہی بڑا معصوم اور نیک کہتے ہیں، اور ذرا رنگ پکا ہو تو کہتے ہیں جہنمی ہوگا، نعوذ باللہ، رنگ پکا ہے۔ نہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے جو شکل دی وہ بری نہیں ہو سکتی۔ بلال حبشی تھے لیکن کعبے کی چھت پہ کھڑے ہونے کا شرف مل گیا، اللہ کے نبی نے جنت میں ان کے قدموں کی چاپ سن لی۔ تو آپ شکل کے اچھے ہیں، سونے پہ سہاگا، نورون علی نور، اچھی شکلوں والے گناہ گار نہیں ہیں، یا کہہ لیجئے کہ بری شکلوں والے جنتی نہیں ہیں۔ یہاں شکل کا تو کوئی کویسچن ہی نہیں ہے۔ ادھر حسین و جمیل بدر منیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اور ادھر بلال حبشی بھی تھے۔ اور اگر صرف شکلوں کی بات کرنی ہے تو جیبو کا اجسام ہم سورہ منافقون میں آپ پڑھ لیں۔ عبداللہ بن ابی خوبصورت تھا، مسلمہ کذاب بہت خوبصورت تھا، رحمان الجمامہ کہلاتا تھا، لیکن کام اچھے نہیں تھے۔ تو پھر اس کے لیے کیا کریں؟ ایک اور ٹاپک لے لیتے ہیں۔ عمل کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے۔ کیسے کرنا چاہیے؟ سب کہتے ہیں پر سمجھ نہیں آتا ہر ایک کو۔ آئیے ذرا تھوڑا سا بک میں سے پڑھ کے پھر اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ ان لوگوں پر تعجب کرتا ہوں جو زہد و تقویٰ کو محض لوگوں کو خوش کرنے اور ان کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اختیار کرتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ لوگوں کے دل اس عظیم ذات کے قبضہ قدرت میں ہے جس کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس کے عمل سے راضی ہو اور اس کو خالص پائے تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے گا،
اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے گا، اور اگر اس نے ان کے اعمال کو خالص نہ پایا تو لوگوں کے قلوب کو ان سے متنفر کر دے گا۔ اس کو تو ہائی لائٹ کر لیجئے اگر آپ کے اس بک ہے تو۔ اگر عمل کرنے والے کے پیش نظر لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تو سمجھ لیں کہ اس نے اپنی نیت میں شرک شامل کر لیا، اس لیے کہ عبادت اللہ تعالیٰ ہی کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اخلاص عمل کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کی طرف اس کی نظر التفات نہ جائے، اس لیے کہ اخلاص اس کے بغیر حاصل ہی نہیں ہوتا، بلکہ کمال اخلاص اس کو ناپسند کرنے میں ہے۔ انسان کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اس کے تمام اعمال لوگوں کے سامنے خود ظاہر ہوں گے، اگرچہ ان کو چھپا کر کیا جائے۔ اس کو بھی ہائی لائٹ کیجیے، اگر کسی کو بہت شوق ہے نا پمپ اینڈ شو کا یا ایکسپوز کرنے کا چیزوں کو، تو اس کو بتا دیجئے کہ ما کان للہ بقیہ، جتنا صحابہ کرام چھپاتے تھے نیکیوں کو، وہی عمل ان کی وجہ شہرت بن گیا، کیونکہ وہ چھپانے کی کوششوں میں اپنے آپ کو مزید نمایاں کر گئے، کیونکہ ان کے دلوں میں یہ خواہش نہیں تھی، تو وہ ضرور مشہور ہوگا۔ اس لیے کہ لوگوں کے دل نیک آدمی کی نیکی کی خود گواہی دیتے ہیں۔ اگر انسان نیک اعمال مخلوق کو دکھانے کے لیے کرے تو اس کا عمل ضائع ہو گیا، اس لیے کہ یہ عمل خالق کے ہاں مقبول ہے اور نہ مخلوق کے ہاں، اس لیے مخلوق کے دل اس سے اعراض کریں گے۔ اس طرح اس کی عمر بھی ضائع گئی، اس کی عمر غارت گئی اور عمل بھی ضائع ہوا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان احدکم یعمل فی صخرۃ، کیا اگر تم میں سے کوئی جا کر ایک ایسے پتھر میں، یعنی اندر کھو جس کو کہتے ہیں، وہاں جا کر بھی کوئی اچھا کام کرے گا جس کا کوئی دروازہ نہیں، کوئی کھڑکی نہیں ہے، اللہ اس کے عمل کو بھی ظاہر کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو کیا سیکھا ہم نے کہ کام اللہ کے لیے کرنے ہیں، عمل خالص اللہ کے لیے۔ کیا ہوگا؟ لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جب دل اللہ کے ہاتھ میں ہے نا تو اللہ دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بڑی معروف سی کہاوت ہے کہ آوازہ خلق نقار خدا، بس اس کو سمجھ لیجئے ادھر۔ اچھے بندے کے لیے اللہ دلوں میں محبت بھی ڈالتا ہے۔ سورۃ مریم کے بالکل اینڈ پہ آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں، سَيَجْعَلُ لَهُ، اللہ کر دے گا کیا اس کے لیے؟ ود پیدا کر دے گا۔ سچے بندے کے لیے اللہ دلوں میں پیار ڈال دیتا ہے۔ مان لیجئے یہ اللہ کی سنت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت پوری کر کے رہتے ہیں۔ پھر دوسری بات ہم نے اس میں کیا دیکھی کہ لوگوں کی طرف نظر التفات نہیں کرنی، لوگوں کو مائل کرنا، لوگوں کو قائل کرنا، لوگ مجھ سے خوش، لوگ میرے بارے میں کیا کہتے، لوگ خدا کے لیے یہ راگ الاپنا چھوڑ دیں۔ ہم کچھ نہیں ہے بیچاروں کے ہاتھ میں، کچھ نہیں وہ کر سکتے، اللہ اللہ اور اللہ۔ جو آپ اللہ کے لیے کریں گے وہ اللہ آپ کو ہی دے گا، جب لوگوں کے لیے کریں گے تو پھر اللہ پورا کیا دے آپ کو؟ اللہ کہتا ہے باقی بھی ان کو دے دو۔ تیسری بات دیکھیے، نیکی خود گواہی دیتی ہے۔ ہم نے یہ سیکھا، نیک بندے کو کبھی اٹھ کے نہیں کہنا پڑتا میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا علم والا۔ کبھی علم والوں کو آپ نے سنا ہے کہتے ہوئے میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا علم والا ہوں، میں عالمہ ہوں؟ جو کہہ دے بس سمجھ لیں کہ اتنا ہی علم اس کے پاس۔ نمازی کو کہنا پڑتا ہے جی میں نمازی ہوں، جی میں تہجد گزار ہوں؟ آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کی نیکی آپ کی عادات سے پھوٹے گی۔ اور پھر آخری بات آج جس پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ کیا کہ نیک عمل خالق کے ہاں مقبول ہوگا اور ریاکاری والا عمل ضائع ہو جائے گا۔ کیا آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہمارے عمل کل ضائع ہو جائیں؟ ہم کبھی بھی نہیں یہ چاہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بہترین طریقے سے اس سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے۔ جتنا زیادہ آپ اس چیز کے اوپر اپنے آپ کو جوڑتے رہیں گے اتنا اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے شامل حال رہے گی۔ کوئی بات آپ کہنا چاہیں، سننا چاہیں، جو بات تھی اس میں سے پوچھنا چاہیں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ابھی بھی چند منٹ ہیں لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ کا انپٹ بھی اس کے اندر آ جائے، تو آپ لوگ مائک لے سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جزاک اللہ خیرن کثیرہ واسن الجزا استاد جی،
بہت بہترین، زبردست، اور خوشی ہو رہی ہے مجھے سنتے ہوئے بھی، اور اس چیز کا کہ جیسے شروع کا ٹاپک لیا نا سب سے پہلا کہ ہدایت اور بیداری کے اسباب، بہت ہی بہترین، بہت ہی بہترین، اس میں خاص طور پہ جو آپ نے لوگوں کی اقسام بتائی ہے نا، سچ میں ہمیں ان میں اپنے آپ کو ڈھونڈنا چاہیے، اور مجھے تو آج نظر آیا خود اپنا کہ واقعی ہاں میں اس کیٹیگری میں ہوں، اور یہی عمل ہے تزکیہ کا، اسی لیے تم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم سیکھ لیں اور اپنے آپ کو سنوار لیں اور اپنی روح کو اچھا کر لیں اور اپنے عمل خالص اللہ کے لیے کر لیں۔ سبحان اللہ، بہت بہترین، بہت زبردست سا۔ اور اس کے علاوہ جو میں نے سیکھا وہ یہ کہ جو ظاہری خوبصورتی ہے اس پر تو اترانے کا فائدہ ہی نہیں، اور بہت اچھے طریقے سے اس بک میں بتایا گیا کہ سبحان اللہ کہ انسان کس طرح اس فوبیا سے بھی نکل سکتا ہے نا، کیسے ہم اپنی سوچیں کہ ہم کیسے بنے، ہم کچھ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا، میرے اندر کیا کیا ہے اور میرا اینڈ کیا ہے، آخر جانا تو پھر قبر میں ہے نا، جسم کو پوچھتے رہتے ہیں یا اس پہ اترانے سے کیا ہوگا نا، کچھ بھی نہیں، اور پھر سب سے اینڈ میں کہ عمل کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ بہت خوبصورت بات ہوتی ہے سارا جی کہ ہم کہیں بھی چھپ کے بھی بیٹھے ہوں گے، اگر خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ خود بخود ہی مخلوق کے دلوں میں ڈال دے گا، اور فیض خود ہی مل جائے گا لوگوں کو، خود ہی اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیونکہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آج ہم پیپل کانشیس ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں ہم پیپل، ہائی لوگ کیا کہیں گے، اچھا وہ میں نیکی کر رہی ہوں نا، ذرا لوگوں کو نظر آ جائے، نہیں وہ پتہ چل جائے نا ذرا، تو لوگ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ سیکھا کہ سچا جو بندہ ہوتا ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پیار ڈالتے ہیں دلوں میں۔ سبحان اللہ۔ سادی بہت مجھے اتنا اچھا لگا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے